مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ حالات بتا رہے ہیں دنیا بھر کے، ہمارا رب ہمارے اعمال سے ناراض ہے۔ دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دے، اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جاؤ۔ دل صاف کر دو، سب بوجھ اتار لو، وہ اللہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھی جائے سوائے اللہ کے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں لوگ، چل اپنے رب کے در پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر یقین کرنا ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی قال بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ میری بے بسی کا عالم تیرے ارادے کا منتظر ہے، میرے مہربان رب دکھا دے مقبولیت کا نظارہ۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا میرا رب بہت عظیم ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر، ذکر الہی سے کر کے خود کو غافل۔ یہ لوگ کہتے ہیں قلب کو سکون میسر کیوں نہیں۔ مشکلات سے پریشان نہ ہو، بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اس کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ تہلکا ڈال دیتی ہے عرش آسمانی پر، محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہی تو رب کا کمال ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ میں دکھاوا کروں کس لیے کس کے آگے یہاں، روز محشر میرا حساب خدا لے گا کوئی انسان نہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ پوچھا، اے میرے پروردگار میں تجھے کس طرح حاصل کروں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ حق تنقید تمہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اپنا غم ہر کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ضرور ہوتا ہے۔ محبت کا سبق بارشوں سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہیں۔ یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبین دے، کوئی سجدہ ایسا کر کے گواہی زمین دے۔ اپنی بینائی کا ہے سارا قصور، ورنہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستہ ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ہر دن میرے رب کی محبت ایک الگ صورت میں میرے سامنے آتی ہے، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ جب گناہوں کے باوجود تمہیں خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب سخت ترین اور جلد ترین ہے۔